الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آپ سب حیران ہو کر میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں میری طرف حیران؟ جب بھی کوئی قسم کھاتا ہے تو کسی خاص بات کے لیے کسی خاص واقعہ کا تذکرہ ہوگا یا کوئی خاص بات کہنی ہوگی، اسی لیے قسم کھائی جاتی ہے. پھر ایک بار نہیں، اگر 3 بار قسم کھائی جائے، اور پھر اگر 3 بار بھی نہیں 11 بار قسم کھائی جائے، اور پھر قسم کھانے والا بھی کوئی انسان نہ ہو بلکہ انسانوں کا مالک ہو، خالق ہو، حاکم ہو، اگر وہ قسم کھانے والا ہو تو انسان کتنا محتاط رہے گا، کتنا ہوشیار رہے گا، کتنا چوکنا رہے گا. وہ بار بار سوچے گا کہ قسم کس بات پر کھائی جا رہی. تو یہ آیات جو ابھی آپ نے سنی اور اکثر سنتے رہتے ہیں، آپ نماز میں پڑھتے بھی رہتے ہیں، آپ 11 قسمیں کھائی ہیں، 11 چیزوں کی قسمیں، 11 چیزوں کو گواہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خاص بات کہی ہے، جسے ہم جواب قسم کہتے ہیں. کیا ہوتا ہے ارشاد؟ والشمس وضحاها، سورج کی قسم، وضحاها، اور اس کی دھوپ کی قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، واللیل اذا یغشاها والنہار اذا تجلاها، اور دن کی قسم جب کہ وہ اسے روشن کرتا ہے، سورج کو وہ روشن کرتا ہے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب کہ وہ ڈھانک لیتا ہے اس سورج کو، والسماء، آسمان کی قسم، وما بناها، اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بنایا، قائم کیا، والارض، زمین کی قسم، وما طحاها، اور اس ذات کی قسم جس نے زمین کو بچھایا،
ونفس، اور نفس انسانی کی قسم، وما سواہا، اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، فألہمہا، یہ 11 قسمیں ہو جاتی ہیں، یعنی 11 چیزوں کی قسمیں کھائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کے بعد اب بات فرمائی جا رہی ہے جو کتنی اہم بات ہوگی آپ اس کا اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ گویا اس بات کو آپ نے لائٹلی نہیں لینا ہے، ہلکے میں نہیں لینا ہے، بلکہ اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے، اس بات پہ آپ نے اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ لاہ عمل اختیار کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو بدلنے کا ایک ارادہ کرنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنے کا ارادہ کرنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک رسمی طور کیا ہے کہ جمعہ ہے آج، ہاں چلو کوئی مولوی صاحب ہوں گے خطاب کریں گے، بس ہو گیا خطاب، ہاں ہاں اور واہ واہ، کوئی کہے گا اچھا ہے، کوئی کہے گا نہیں اچھا نہیں تھا، بس ختم، اسی بات پہ ختم نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور قسمیں کھا کر کوئی بات بتائی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر الہام کیا، یعنی ڈال دیا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی بھی، فجور بھی، اور اس کا تقوی بھی، اس کی پرہیزگاری بھی۔ مگر سنو، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص، کامیاب کون ہے؟ آپ ہم میں اور آپ میں کون ہے ایسا جو کامیاب ہونا نہیں چاہتا؟ کسی بھی میدان میں ہم اور آپ کامیابی چاہتے ہیں، کبھی بھی ہم ناکامی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، قسمیں کھا کر کہتا ہوں میں، 11 چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں کہ سنو کامیاب کون ہے۔ یہ کس احمق نے، بیوقوف نے تمہیں بتایا ہے کہ کامیاب وہ ہے جو منسٹر بن گیا، جس کی بڑی کوٹھی ہے، لمبی سی گاڑی ہے؟ کس نے بتایا کامیاب وہ ہے جس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، لائر بن گیا؟ نہیں، سنو میں بتاتا ہوں تمہیں کہ کامیاب کون ہے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اس نفس کو پاکیزہ بنایا، اس نفس کا تزکیہ کیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا، جس نے اسے دنیا کی غلاظتوں اور نجاستوں کے نیچے دبا دیا، وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا۔ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بات بیان کی کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ اب ہم اور آپ اس وقت انتہائی بابرکت وقت ہوا کرتا ہے، یہ جمعۃ المبارک ہے، الجمعۃ عید المومنین، آپ سب جانتے ہیں۔ تو آج ہم یہاں سے جب اٹھیں گے تو ایک ایسا ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم کامیاب لوگوں میں اپنا شمار کروائیں گے، ناکام لوگوں میں نہیں۔ ناکامی ہمارا مقدر نہیں ہوگی پھر اگر ہم نے کامیاب لوگوں میں شمار ہونے کا تہیہ کیا، عزم کیا، عزم صمیم کیا۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اسی بات کی طرف ہم آ جاتے ہیں کہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ تزکیہ اور تصفیہ میں فرق ہے۔ قلب کا ہوتا ہے تصفیہ اور نفس کا ہوتا ہے تزکیہ۔ قلب جو ہے اس پر گرد آ جاتا ہے، اسے کسی چیز سے ہم صاف کرتے ہیں، گویا اس کا تصفیہ ہو گیا، صاف ہو گیا دل۔ لیکن نفس جو ہوتا ہے اس کی مثال ایسے جیسے کوئی کپڑا ہے، اگر کپڑا ناپاک ہو گیا تو اسے صاف نہیں کیا جا سکتا کسی چادر سے، بلکہ اسے دھویا جائے گا، اسے نچوڑا جائے گا، پھر اس کا وہ میل یا اس کی گندگی دور ہوگی، اسے تزکیہ کہتے ہیں۔ اس نفس کا تزکیہ ہم نے کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ اس کی ضرورت کتنی ہے وہ آپ نے سمجھ لیا کہ اس کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں۔
اللہ کا ارشاد ہوتا ہے 11 قسمیں کھانے کے بعد اس کے علاوہ اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں۔ اب کتنی یہ ہمارے اندر طلب پیدا ہونی چاہیے کہ بھائی کیسے یہ تزکیہ ہوگا، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ تو سنیے، اس کے لیے جو طریقہ ہمارے پاس ہے وہ تزکیہ کیسے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز اور عظیم المرتبت جو سب سے بڑا معجزہ ہے جو ہمیں عطا کیا ہے، وہ ہے قرآن مقدس۔ یہ قرآن مقدس، اس کو سمجھے آپ، یہ ایک نہر ہے۔ اس نہر سے آپ کو تزکیہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک دریا ہے۔ اگر آپ تزکیہ چاہتے ہیں تو آپ اس دریا میں آپ کو غوطہ-زن ہونا ہوگا۔ اور کیسے ہوں گے آپ؟ یہ نہر جو ہے یا یہ دریا جو ہے، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ پورے قرآن پاک پہ غور و فکر کر کے پھر آپ کامیاب ہوں گے، نہیں۔ نہر ہوتی ہے، ابھی ہماری جو قریب میں نہر بھرت سے آتی ہے، چنار میں گرتی ہے۔ اگر آپ کو اپنا جسم صاف کرنا ہو، پاک کرنا ہو، تو پوری نہر میں آپ کو نہانے کی ضرورت نہیں کہ پوری بھرت سے آپ کو آنا پڑے گا، نہاتے نہاتے بالکل یہاں تک پہنچنا پڑے گا پھر آپ پاک ہو جائیں گے، نہیں۔ کسی ایک جگہ بھی آپ بیچ میں گھسیں گے جہاں آپ نہاتے ہیں اکثر جا کر، یہاں چکی کے پاس جو یہاں گھاٹ ہے جہاں آپ جاتے ہیں، وہاں آپ سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں، وہاں گئے آپ، ایک ہی جگہ آپ گئے، آپ نے پورے اپنے جسم کو پاک کیا۔ اسی طرح سمجھے قرآن پاک کے کسی ایک حصے پہ بھی اگر آپ اچھی طرح سے غور کریں، کسی ایک ہی جگہ، اس وقت اسی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی آیات، انہی آیات پہ ہم غور کریں گے، یہی ہمارا تزکیہ کرے۔ اگر اسی آیت کو ہم نے ٹھیک طرح سے سمجھا تو پورے قرآن پاک، یہ سمجھے پورا قرآن بھی قرآن ہے، قرآن پاک کی ایک آیت بھی قرآن ہے، اور قرآن پاک کا ایک لفظ بلکہ ایک حرف بھی اس کا جو وہ بھی قرآن ہے۔ لہذا آپ اسی جگہ پہ، اگر اسی مقام پہ، قرآن پاک کے اسی مقام پہ بھی تھوڑا غور کریں گے اور اپنا تزکیہ کرنا چاہیں گے، اس کے لیے آپ کو راستہ یہ قرآن خود بتا دے گا آپ کیا کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ پہلی چیز آپ یاد رکھیں۔ غلاظتیں کتنی ہیں ہم نے اس نفس کو کس کس انداز سے آلودہ کیا ہے، گندا کیا ہے۔ یہ شرک کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، ممکن ہے کچھ لوگوں کے دلوں میں، کچھ لوگوں کے اس نفس جو اس کا جسم ہے، اس نے آلودہ کیا ہوگا اپنے آپ کو شرک سے، تعصب سے، حسد سے، نفرت سے، لالچ سے، یا اس میں مال کی محبت ہو سکتی ہے، حب جاہ ہو سکتی ہے، حب باہ ہو سکتی ہے۔ حب جاہ کی طلب، محبت کہ میری سب واہ واہ کریں، زندہ باد مردہ باد میرے لیے کریں، یہ حب جاہ ہے۔ اور حب باہ یعنی حسن پرست ہو، یہ بے حیائی اور بے شرمی کی راہوں پہ چلنے یہ والا یہ ہو۔ یہ بہت ساری قسم کی آلودگیاں ہیں جن آلودگیوں میں ایک انسان جو ہے وہ مبتلا ہو سکتا ہے۔ اب ان آلودگیوں سے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، کیا کریں گے؟ قرآن پاک میں اس کے نسخے بتا دیے ہیں، لیکن میں اس کے لیے یہ عبادات بھی جو ہے یہ بھی ہے، ان سے بھی یہی کام لیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں اس وقت جس چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس کی ایک مثال سمجھیے۔ آپ ایک سادہ سی مثال کے ذریعے آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس قرآن پاک کا اور ہمارا آپس میں تعلق کیا ہو۔ آپ کے ہاتھ میں اس وقت بھی سب کے ہاتھ میں یا جیب میں موبائل ہوگا، موبائل ہے آپ کے پاس، اگر یہ کتنا بھی قیمتی ہو لیکن چارجر آپ کے پاس نہیں ہو تو یہ موبائل آپ کے کسی کام کا نہیں۔
اگر 1 لاکھ کا ہے، 2 لاکھ کا موبائل آپ کے پاس ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں، اسے آپ پھینک دیں گے کہیں، ڈسٹ بن کے قابل ہے، یہ ڈیڈ ہوگا۔ تو اسی طرح آپ اس بات کو سمجھے، اگر آپ کے پاس کتنی ڈگریاں ہوں، 6-7 PhDs کی ہوں، آپ میں پتہ نہیں کس عہدے پہ آپ ہوں، بڑے قابل ہوں، لیکن اگر آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ ڈیڈ ہیں، آپ مردہ ہیں، آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو مطلوب انسان ہے، جو اللہ چاہتا ہے کہ کیسا انسان ہو، زندہ انسان پھر آپ نہیں ہے، مردہ انسان آپ ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو نہیں کرتا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ۔ گویا جس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے وہ زندہ ہے، اور جس کا کنیکشن نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ اس کی ڈگریاں دیکھ کر آپ اسے زندہ مت سمجھو، اگر وہ اللہ سے اس کا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے، چھوٹ گیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا ہے قرآن مقدس کے بارے میں، یہ حبل اللہ المتین، یہ مضبوط رسی ہے اللہ کی، طرفہ بایدیکم وطرفہ بید اللہ، اس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں اور ایک اللہ کے ہاتھ میں۔ گویا اسی انداز سے آپ سمجھیں یہ لیڈ کا کام کرتی ہے، چارجر جو ہوتا ہے، جو وہ کام کرتا ہے، آپ کی چارجنگ ہوگی جب آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اب طریقہ کیا ہو اس سلسلے میں، جو مختلف طریقے ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ پہلی چیز آپ یہ سمجھیں، اس کے لیے جو بہترین کارگر سب سے زیادہ بڑا نسخہ ہم کہیں گے وہ کیا ہے؟ عبادات میں تو ساری ہی باتیں یہ کام کرتی ہیں، اس گندگی کو دور کرتی ہیں، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، لیکن نماز کا اس میں بڑا کلیدی رول ہے۔ نماز کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا خیال ہے تمہارا، اگر تم میں سے کسی شخص کا گھر کسی نہر کے پاس ہو اور وہ دن میں 5 بار اس میں نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پہ میل رہے گا؟ سب نے عرض کیا نہیں رہے گا۔ کہا یہ آپ کی 5 نمازیں ہیں، کتنی ہم ان نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، ذرا سوچئے نماز کی اہمیت کے بارے میں کہ قرآن مقدس میں 100 سے زائد مقامات پہ اس کا ذکر آیا ہے، اور 80 مقامات پہ تو صریح طور پہ اس کا حکم آیا ہے صلاح نماز کا لکھا، جیسے اقیموا الصلاۃ، 80 آیات وہ ہیں۔ تیسری چیز اس سلسلے میں آپ کو ایک اور بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ نماز تو ہم ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ہماری زندگیوں میں وہ چیز نہیں آتی ہے، تو اس پر آپ نے دھیان دینا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش اور منکر سے یہ روکتی ہے۔ اگر ہم نہیں رکتے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں، ہم نہیں رک رہے ہیں، کیا وجہ اس کی ہو سکتی؟ 2 چیزیں ہو سکتی، یا یہ بات غلط ہو سکتی ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات غلط بتائی ہے، نعوذ باللہ من غضب اللہ، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، تو جب یہ والا آپشن ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، سچی، پھر دوسرا آپشن رہ جاتا ہے، وہ پھر یہی ہے کہ ہماری نماز ہی انویلڈ نماز ہے، یہ ویلڈ نہیں ہے، یہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے، اس میں خامیاں کچھ ایسی ہوں گی کہ یہ قبول ہی نہیں ہوتی، یہ نماز ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے بچیں گے ان چیزوں سے؟ اب اس سلسلے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نمازوں کو بہتر بنانے کے سلسلے میں نماز ایسی ادا ہم کریں کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو۔ پہلی چیز ذہن میں یہ رہے کہ نماز جو ہے یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے
جس کا حکم یہاں اس زمین پر نہیں دیا گیا بلکہ بلا کر لیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں دی گئی یہ نماز کا تحفہ وہاں ملا ہے۔ دوسری چیز یہ یاد رکھیے آپ، یہ نماز وہ ہے جس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ روز محشر کی جان گداز قوت اولین پرسش نماز قوت، سب سے پہلا سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، بلکہ تمہاری نماز کیسی تھی، یعنی یہ قبول ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی قبول۔ تیسری بات، علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ نماز کے بارے میں انہوں نے کہا ہے تعامنا فیہا الخشوع و شرابنا فیہا الدموع۔ انہوں نے کہا کہ نمازیں ہماری کیا ہے، کھانا ہمارا اس میں خشوع ہے اور پینا ہمارے آنسو ہیں۔ گویا جب ہم پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو ہماری بھوک مٹ جاتی، اور جب ہم آنسو بہاتے ہیں اس نماز میں تو ہماری پیاس مٹ جاتی ہے۔ ہمارے پیاس بجھانے کا طریقہ کیا ہے، کب بجھتی ہے ہماری پیاس؟ جب ہم آنسو بہاتے ہیں۔ وہ نماز کہاں ہے ہماری نماز؟ کیسا خشوع ہماری نماز میں، کیسا خضوع ہماری نماز میں، اور وہ آنسو کہاں ہے؟ وہ آنسو تو ہے نہیں، ہماری آنکھیں تو خشک ہو چکی ہیں۔ اور اس کے بعد نماز کے بارے میں یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ روزہ اگر آپ بیمار ہیں آپ مؤخر کر لیں کوئی بات نہیں، زکوٰۃ آپ دیں گے جب آپ کے پاس اتنا مال ہوگا، حج آپ کریں گے جب آپ کے پاس اتنا سرمایہ ہوگا، لیکن نماز کے لیے کوئی بھی اس قسم کی کوئی رعایت نہیں۔ نماز آپ کو ادا کرنی ہی کرنی ہے، کھڑے ہو کر نہیں کر سکتے، بیٹھ کر نہیں کر سکتے، لیٹ کر، اشاروں سے آپ نماز ادا کریں، لیکن چھوٹ نہیں ہے۔ ہاں پاگل کے لیے ہے یا جو بے ہوش ہو اس کے لیے چھوٹ ہے، اور کسی کے لیے چھوٹ نہیں۔ یہاں سے بھی آپ اندازہ کریں نماز کے بارے میں۔ اور پھر ایک اور چیز جس کو آپ ذہن میں رکھ کر اگر آپ اور ہم نماز ادا کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ العزیز ہماری نمازیں بہتر ہوں گی، ایسی ہوں گی جیسی اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے کہا ہے کہ کیسی نمازیں ادا کرو۔ اس میں یہ ہے کہ جب ہم پڑھیں، جب ہم ادا کریں نماز میں جو چیز ہم پڑھتے ہیں ہم سمجھ بھی رہے ہوں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں۔ آپ سمجھیں ہم سے زیادہ گستاخ اور بے ادب کوئی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مولا کے سامنے وہ چیزیں بولتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہم کیا بولتے ہیں۔ اگر یہاں کوئی انسان آپ کے سامنے کسی ایسی زبان میں گفتگو کرے جو اسے خود بھی پتہ نہیں کہ میں کیا بتا رہا ہوں، سننے والا بھی سمجھتا نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، آپ کیا کہیں گے اسے کہ تم سے بڑا گستاخ کوئی نہیں، کیا بکواس کر رہے ہو، دبا ہو جاؤ یہاں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے سامنے کیا بول رہے ہوتے۔ ہم پوری زندگی دیتے ہیں، اگر ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، پروفیسر بنانا ہے، جج بنانا ہے، یہ بنانا ہے، پوری زندگی وہ محنت کرتا ہے، لیکن 2 مہینے یا 3 مہینے ہم اس سے نہیں نکال سکتے کہ وہ اتنی عربی جان لیتے کہ قرآن وہ سمجھ لے، جو 2 مہینے کا کام تھا یا 3 مہینے کا کام تھا، یا 2 مہینے 3 مہینے لگاتار نبی وہ دیتا، صرف 8 گھنٹہ روزانہ دیتا تو یہ کام بھی ہو جاتا 6-7 مہینے میں ہو جاتا، لیکن ہم سمجھ کر نماز نہیں پڑھتے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں، کچھ رٹائے الفاظ ہیں، رٹے رٹائے بس وہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور طریقہ کہ جب ہم پڑھیں، جب ہم سمجھ بھی رہے ہوں لیکن اس کے بعد پھر ہماری سپیڈ بھی جو ہے وہ لمٹ میں ہو، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کس انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم زیادہ تیزی سے پڑھ رہے ہیں اس سے بڑی بے ادبی کیا ہو سکتی ہے۔ جب ہم جاتے ہیں رکوع میں کیا ہے، یہ تو مذاق ہے۔
ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، یا گالیاں بک رہے ہیں؟ ہم اتنی تیزی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہم کس مالک کے سامنے، کس بادشاہ کے سامنے، بادشاہوں کے بادشاہ کی ہم تعریف کر رہے ہیں، اور کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب سپیڈ بھی لمٹ میں ہوگی، انداز ایک پیارے انداز سے ہم پڑھیں گے، ہماری نمازوں میں بہتری آئے گی۔ اس کے بعد والی چیز کہ اس بات کا احساس ہو کم از کم کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب احسان کے بارے میں پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ ایسے بندگی کرو، ایسے عبادت کرو گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر ایسا نہیں ہو سکتا تم سے، کم از کم ایسا تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ احساس تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب اندازہ کیجئے، اگر میں اپنے شاگرد سے کہوں کہ میرے سامنے نماز پڑھو، وہ جب پڑھے گا اسے پتہ ہے میرا استاد دیکھ رہا ہے، وہ اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ باپ دیکھ رہا ہو، اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ جب اس کا رسول دیکھ رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ اچھی پڑھے گا۔ پھر آپ اندازہ کریں جب اللہ دیکھ رہا ہو، جب اسے یہ پورا احساس ہو کہ میں استاد کے سامنے نہیں، کسی انسان کے سامنے نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے نماز ادا کر رہا ہوں، پورا اسے احساس ہوگا، تو پھر اس کی نماز کیسی نماز ہوگی۔ پھر ایک اور چیز، آخری چیز، وہ یہ کہ اس بات کا احساس اگر ہو کہ یہ حضور کا بھی فرمان ہے، گویا یہ میری آخری نماز ہے۔ جب اس کو یہ اس انداز سے نماز ادا کرے، وہ یہ سمجھے کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہے۔ جب وہ ادا کرے گا الحمدللہ رب العالمین، کس انداز سے وہ پڑھے گا کہ میں آخری بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوں، سبحان ربی العظیم، کیسے ادا کرے گا وہ؟ جب اسے معلوم ہو کہ میں آخری بار یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ یا میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ رکوع میں، سجدے میں یہ جو تسبیحات ہمیں سکھائی گئی ان میں ہم تبدیلی بھی کیا کریں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں رکوع میں، سجدے میں۔ کبھی چینج بھی ہم کیا کریں، اس سے بھی انسان کی توجہ رہتی ہے نماز کی طرف۔ تو جب یہ سمجھے گا کہ آخری بار میں التحیات للہ والصلوات والطیبات ادا کر رہا ہوں، تو کس انداز سے یہ ادا کرے گا؟ اسے یہ ذہن میں رہے گا کہ شاید یہ میری آخری نماز ہے، لہذا بڑے ہی غور کے ساتھ، بڑے ہی حاضر دماغی کے ساتھ اللہ کے سامنے ان الفاظ کو دہرائے گا۔ یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، کیوں رکھی میں نے؟ کہ جب ہم اپنی نماز بہتر بنائیں گے، ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ جب ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا تو سمجھیے کہ ہم زندہ ہیں۔ جیسے سادہ سی مثال سے میں نے سمجھا دیا، کتنا قیمتی ہو موبائل آپ کے پاس، کتنا قیمتی ہو، چارجر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اسے چارج نہیں کر سکتے، وہ ڈیڈ ہوگا، اسے چھوڑ دینا پڑے گا، کسی کام کا نہیں ہوگا وہ۔ تو اسی طرح سے جب ہمارا کنیکشن اللہ سے نہیں ہوگا تو ہم مردہ ہیں۔ ہمارے پاس کتنی ہی ڈگریاں ہوں، کتنا پیسہ ہمارے پاس ہو، کتنی شہرت ہو ہمارے پاس، جو کچھ بھی ہے ہم کچھ بھی نہیں اگر اللہ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے۔ تو لہذا آج کے اس خطبے میں ادب کے ساتھ کہوں گا، انتہائی ادب کے ساتھ کہوں گا کہ آج جب ہم یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ العزیز، جب ہم یہاں سے اٹھیں گے تو ایک عزم مصمم، عزم صمیم لے کر اٹھیں گے یہاں سے۔ وہ عزم یہ ہوگا کہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر کر کے اپنا کنیکشن، اپنا رابطہ اللہ کے ساتھ مضبوط کریں گے۔ قدم قدم پہ ہم اللہ کے احکامات کا پھر دھیان رکھیں گے، اور قرآن مقدس کی یہی ایک آیت ہمیں جوڑ سکتی ہے،
میں نے کہا ایک ہی آیت پر بھی اگر آپ اچھی طرح سے غور و فکر کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے گی اور پھر آپ کے سامنے راستے دکھا دے گی کہاں آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے بولنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، بازار میں کیسے رہنا ہے، یہ آپ کو بتا دے گی۔ اور بہت آسان ہے، اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ اس قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا مشکل ہے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے ابلیس کا جو اس نے عام کیا ہے کہ بھائی قرآن کی بات کرتے ہو، یہ تو تلوار کی دھار پہ چلنا ہے بھائی، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ کس نے کہا یہ ابلیسی خیال ہے۔ سب سے زیادہ آسان قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، سب سے زیادہ آسان۔ شیطانی راہوں پہ چلنا مشکل ہے اور رحمانی راستہ جو ہے اس پہ چلنا بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اس راہ کو اختیار کر کے اپنی زندگی کامیاب زندگی بنائیں، تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں، دو ہی گروہوں میں تقسیم کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں، قد افلح من زکاہا، قسمیں کھا کر، وقد خاب من دساہا، زکاہا والوں میں شمار اپنا آپ کرنا یا دساہا میں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔